ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ آئی نیڈ سم گائیڈنس فرام سو اینڈ سو ریگارڈنگ couple of questions. What does the term منکر حدیث حدیث شریف کا جو انکار کرتے ہیں نا، یہ کون ڈکلیئر کرتا ہے؟ اہل علم۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث کو مانتے ہی نہیں سرے سے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ بخاری اور ترمذی میں کیا رکھا ہے یار، ہم نہیں مانتے۔ علماء کہتے ہیں کہ منکر حدیث ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو حدیث کا انکار ایک اور طریقے سے کرتا ہے، وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں حدیث کو مانتا ہوں لیکن میں نہیں مانتا کہ قبر کا عذاب ہوگا۔ اب ٹرک اس میں کیا ہے، چالاکی اس کی، عذاب قبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر پہ رکنا اور آپ کا فرمانا کہ دیکھو ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور کوئی اتنے بڑے گناہ نہیں ہیں جن کی وجہ سے عذاب ہوتا ہو انہیں قبر کا۔ اما ھذا فلا یستتر عن بولہ، یہ قبر والا جو ہے نا، یہ پیشاب کو خشک کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اس کے جسم کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ وہ اما ھذا، اور یہ جو دوسری قبر والا ہے یہ لوگوں کی چغلیاں لگاتا تھا۔ یہ بخاری وغیرہ میں پکی اور صحیح احادیث کا انکار وہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ لوگ پکڑ لیں گے نا، علماء کہیں گے منکرین نے، کہتا ہے میں عذاب قبر کا انکار ہوں۔ چھٹی ہوئی جتنی عذاب قبر کی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے ہم تک کہیں بھی ہیں، سب کا انکار ہو گیا، مقصد بھی حل ہو گیا اور تہمت بھی نہیں لگی۔ جو اس سے بھی بڑے فراڈی ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیرت نہیں آنی چاہیے۔ ہم ہر وہ روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے قطعاً گوارہ نہیں کرتے کو کوئی اس کا انکار کرے، اور ہر وہ روایت جو جھوٹ پر مبنی ہے اور کچے مولوی بیان کرتے پھرتے ہیں، ہم ہرگز برداشت نہیں کرتے کہ اس کی تردید نہ کریں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جانے کے طریقے ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کبھی ملاقات ہو جائے تو عرض کر سکتا ہے نا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی احادیث کا دفاع کرتا رہا۔ ایک محدث تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور مکھیاں بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کسی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو جھوٹ آپ ہٹاتے رہتے ہیں نا، یہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کر رہے ہیں کہ جو جھوٹ ان سے منتسب ہیں، منسوب ہیں، آپ اس کو پاک کر دیتے۔ اس لیے جو بڑے فراڈی ہیں نا، یہ کرتے ہیں کہ اخلاق کی احادیث کے درس دیں گے، حسد نہ کرو، ظلم نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ کوئی حدیث تاریخ کا حصہ ہے اس کے بھی درس جاری کریں گے۔ کوئی حدیث جس میں خدا کا خوف، حقوق العباد ہیں، اس کے بھی درس دیتے رہیں گے۔ جب بات آئے گی ان احادیث کی جو قانون کو بناتی ہیں، اور جب بات آئے گی نمبر 2 ان احادیث کی جن کی بنا پر عقل کو سر خم کرنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، وہ تمام روایات جن میں عقل کے خلاف بات ہے، اور وہ تمام روایات جو قانون کی بنیاد ہے، اور وہ روایات جن کو ماننے میں ان کے اپنے معاشرے میں کسی کی دل شکنی ہوتی ہے، اپنی پاپولیرٹی میں کمی آتی ہے، یہ بہت ماڈرن بننے کا شوق چرایا ہوا ہے، یہ ان احادیث کو انکار کر دیں گے۔ باقی ساری حدیثیں تاکہ الزام بھی نہ لگے، اور جہاں اصل مقصد ہے وہاں انکار۔
یہ جتنے ہمارے دور کے منکرین حدیث ہیں نا، یہ اس ٹرک پہ چلتے ہیں کہ حدیثوں کو مانو بھی نہیں بھی مانو. جو عقل کے خلاف حدیث ہے، کہو جی یہ قرآن سے ٹکراتی ہے، ہم نہیں مانتے. اچھا صاحب، اب بندہ کیا کہے؟